السلام علیکم۔ 9 ستمبر کو اسرائیل کے لڑاکا طیاروں نے قطر پر حملہ کیا، ایک رہائشی علاقے میں بمباری کی۔ فلسطینی تنظیم کے 5 رہنما اور ایک قطری سیکیورٹی افسر جاں بحق ہو گئے۔ بہت سے شہری زخمی بھی ہوئے۔ قطر نے حملے کی مذمت کی۔ 5 دن بعد قطر میں عرب ملکوں کی تنظیم عرب لیگ کا اجلاس ہوا۔ کچھ اور مسلمان ملکوں نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی۔ اس اجلاس نے بھی اسرائیلی حملے کی مذمت کی اور معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ ہے عرب ملکوں اور مسلمان ملکوں کی اجتماعی طاقت اور اسرائیل کے خلاف رد عمل۔ نہ قطر نے اسرائیل پر جوابی حملہ کیا، نہ عرب لیگ نے ایسا کوئی فیصلہ کیا، حتیٰ کہ جن عرب ملکوں کے اسرائیل سے سفارتی تعلقات ہیں انہوں نے بھی اسرائیل سے اپنے سفارتی تعلقات ختم کرنا تو دور کی بات ہے، ان کا درجہ بھی کم کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ نہ تجارتی تعلقات کو معطل یا ختم کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ عرب ممالک عملی طور پر اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، گو وہ اس بات کا کھل کر اعلان نہیں کرتے۔ وہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک چکے ہیں۔ عملی طور پر وہ اس کی فوجی برتری تسلیم کر چکے ہیں۔ گزشتہ چند ماہ میں اسرائیل 6 مسلمان ملکوں پر کھلے عام حملے کر چکا ہے۔ فلسطینی علاقوں کے ساتھ ساتھ لبنان، شام، یمن، ایران، تیونس، قطر پر اسرائیلی حملے ہو چکے۔ یہ بین الاقوامی قانون کی واضح خلاف ورزی ہے، لیکن اس کے خلاف عالمی برادری حرکت میں نہیں آتی۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا مرتکب ہے، لیکن عالمی برادری اسرائیل کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتی۔ آخر اسرائیل اتنا طاقتور اور غالب کیوں ہے، اور مسلمان ممالک اتنے کمزور اور لاچار کیوں ہیں؟ آئیے اسرائیل 1 کروڑ آبادی پر مشتمل ملک ہے۔ اس کی آبادی میں 73% یہودی ہیں، جبکہ تقریباً 18% فلسطینی مسلمان۔ باقی لوگ مسیحی، دروز اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ مغربی کنارہ یا ویسٹ بینک اور غزہ کی پٹی اب تک باقاعدہ طور پر اسرائیل کا حصہ نہیں ہے، البتہ عملی طور پر اسرائیل انہیں بھی کنٹرول کرتا ہے۔ سال 2024 میں اسرائیل کی مجموعی داخلی پیداوار GDP $540 ارب تھی، جبکہ 25 کروڑ آبادی والے پاکستان کا GDP صرف $450 ارب تھا، یعنی اسرائیل کے GDP سے $165 ارب کم۔ اسرائیل کے ہمسائے میں واقع مسلمان ملک مصر سے ہی موازنہ کر لیں۔ مصر کی آبادی تقریباً 12 کروڑ ہے، لیکن GDP صرف $382 ارب ہے، یعنی اسرائیل سے بہت کم۔ مسلمان ملکوں کی اسرائیل سے مخالفت بجا ہے، اور یہ بھی تلخ حقیقت ہے کہ اسرائیل کی ریاست فلسطینیوں پر زیادتی کر کے قائم ہوئی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اسرائیل میں کچھ ایسی خصوصیات ہیں جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اہم بات یہ ہے کہ جدید علوم، سائنس اور ٹیکنالوجی میں اسرائیل مسلمان ملکوں سے بہت آگے ہے۔ اس کی زراعت بہت جدید خطوط پر استوار ہے۔ اسرائیل میں جدید ترین اعلیٰ ٹیکنالوجی پر مبنی صنعتیں قائم ہو چکی ہیں۔ ان کی پیداوار اور مصنوعات فروخت کر کے اسرائیل بہت زر مبادلہ کماتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان ملک اس میدان میں اسرائیل کے برابر نہیں۔ اسرائیل اپنے GDP کے 5.5% کے برابر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ R&D پر خرچ کرتا ہے۔ وہ دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ R&D پر خرچ کرنے والا ملک ہے۔ فی کس آبادی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اسرائیل دنیا میں سب سے زیادہ سائنسی پبلیکیشنز شائع کرنے والا ملک ہے۔ دنیا میں ایجادات کرنے والے ممالک کا ایک انڈیکس بنا ہوا ہے، اسے گلوبل انوویشن انڈیکس کہا جاتا ہے۔ اسرائیل اس انڈیکس کے سب سے بڑے 15 بڑے ملکوں میں شامل ہے، یعنی وہ 15 ممالک جو سب سے زیادہ ایجادات کرتے ہیں۔ اسرائیل کو دنیا میں اسٹارٹ اپ قوم کہا جاتا ہے، کیونکہ اس ملک میں ریسرچ، ایجادات اور ٹیکنالوجی میں بھاری سرمایہ کاری کی جاتی ہے۔ فی کس آبادی کے اعتبار سے اسرائیل میں دنیا میں سب سے زیادہ اسٹارٹ اپ ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں نے اسرائیل میں اپنے تحقیقی مراکز قائم کیے ہوئے ہیں۔ ان میں گوگل ہے، ایپل، میٹا، انویڈیا، ایمیزون ایسی کمپنیاں شامل ہیں۔ اسرائیل سائبر سیکیورٹی کے اعتبار سے بہت محفوظ ملک ہے۔
امریکا کے بعد یہ دنیا کو سائبر سیکیورٹی کی مصنوعات بیچنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس طرح بائیو میڈیکل ریسرچ میں بھی اسرائیل بہت ترقی یافتہ ہے۔ کینسر کا علاج ہو، میڈیکل امیجنگ ہو، ٹیلی میڈیسن ہو، کیپسول انڈوسکوپی ہو، روبوٹ سرجری ہو اور مصنوعی ذہانت سے مرض کی تشخیص، ان سب میدانوں میں اسرائیل بہت ترقی کر چکا ہے۔ اسرائیل میں پانی کی کمی ہے، لیکن یہ اس کی کمزوری نہیں بن سکے۔ اس نے کاشتکاری کے لیے ڈرپ ایریگیشن کا طریقہ ایجاد کیا، یعنی بہت ہی کم پانی سے فصلوں کی کاشت۔ یہ طریقہ اب دنیا کے دوسرے ملک بھی استعمال کر رہے ہیں۔ مثلاً آسٹریلیا نے اسرائیل کی ٹیکنالوجی سے استفادہ کیا۔ انڈیا لے رہا ہے زرعی ٹیکنالوجی اسرائیل سے۔ اسرائیل دنیا میں سمندر کے نمکین پانی کو قابل استعمال بنانے والوں میں بھی پیش ہے۔ یہ سمندری پانی کی ڈی سیلینیشن کرتا ہے اور اسرائیل اپنے استعمال کے پانی کا 60% حصہ سمندری پانی کو ڈی سیلینیٹ کر کے حاصل کرتا ہے۔ اس کے ساتھ متعدد زرعی ایجادات ہیں جو اسرائیل نے دنیا کو برآمد کی ہیں، ایکسپورٹ کی ہیں، جیسے پریسیژن فارمنگ، واٹر ریسائکلنگ اور خشک علاقوں میں کاشت کی ٹیکنالوجی جہاں ایرڈ زونز ہوتے ہیں۔ یہی حال قابل تجدید توانائی کے میدان کا ہے۔ اس نے شمسی توانائی میں بھاری سرمایہ کاری کر رکھی ہے، گرین ہائیڈروجن اور انرجی سٹوریج کے شعبے میں بھی اور انرجی کے سمارٹ استعمال میں بھی۔ یہ حقائق دیکھنے کے بعد اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کا یہ دعویٰ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا تھا امریکی وفد سے مخاطب ہو کر کہ اگر آپ کے پاس سیل فون ہیں تو آپ اسرائیل کی بنی ہوئی چیز پکڑے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جس شخص کے پاس بھی موبائل فون ہے اس کے پاس دراصل اسرائیل کا ایک ٹکڑا موجود ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ادویات ہوں یا بعض کھانے کی چیزیں جیسے چیری ٹماٹر، وہ بھی اسرائیل بنا کر امریکہ کو دیتا ہے۔ فوجی میدان میں اسرائیل نے اپنے دفاع کے لیے امریکہ کی مدد سے آئرن ڈوم ایسے سسٹمز بنائے ہوئے ہیں تاکہ کوئی دوسرا ملک اس کی حدود میں حملہ نہ کر سکے۔ ایران نے اس ڈیفنس شیلڈ کو توڑا لیکن مکمل طور پر ناکام نہیں بنا سکا۔ اسرائیل ڈرون ٹیکنالوجی میں بھی بہت ترقی یافتہ ہے۔ حال ہی میں پاکستان اور انڈیا میں جنگی جھڑپیں ہوئی تھیں تو انڈیا نے اسرائیل سے لیے ہوئے ڈرونز استعمال کیے تھے۔ اسرائیل جنگ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کے استعمال میں بھی بہت مہارت رکھتا ہے، جس کے ذریعے وہ لبنان اور ایران میں اپنے اہداف کو کئی بار نشانہ بنا چکا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے اس نے لبنان کے لیڈرز کو قتل کیا اور ایران کے سائنسدانوں کو بھی۔ معاشی میدان اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ساتھ اسرائیل کا سیاسی نظام اس کی طاقت ہے۔ یہ نظام جمہوریت پر مبنی ہے۔ حکومتیں الیکشن کے ذریعے بنتی اور بگڑتی، ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ہے۔ اس کے مقابلے میں عرب ممالک اور زیادہ تر مسلمان ملکوں میں بادشاہتیں ہیں، آمرانہ نظام قائم ہے۔ اسرائیل کی تمام پولیٹیکل پارٹیز اس بات پر متفق ہیں کہ صرف ایک اسرائیلی ریاست ہونی چاہیے اور مغربی کنارے اور غزہ کو بھی اسرائیلی ریاست کا حصہ ہونا چاہیے۔ یہ ان کا موقف ہے کہ وہ کسی طور پر دو ریاستوں والے حل کو نہیں مانتے، یعنی اسرائیل کے ساتھ ایک فلسطینی ریاست بھی قائم ہو جائے۔ وہ فلسطینی لوگ جن سے یہ علاقہ خالی کروا کر چھین کر یہودی یہاں آباد ہوئے تھے اور اسرائیل کی ریاست قائم کی گئی تھی، ان کی اپنی کوئی ریاست نہیں ہونی چاہیے، یہ ان کا موقف ہے۔ اس پر تمام اسرائیلی یہودی پارٹیوں کا اتفاق ہے۔ اسرائیل کی طاقت کا ایک بڑا ستون امریکہ ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کی دوستی ہمالیہ سے بلند اور سمندروں سے زیادہ گہری ہے، لیکن وہ ایسی شوخیاں نہیں مارتے، دعوے نہیں کرتے، بلکہ ٹھوس اقدامات کرتے ہیں۔ اسرائیل کا وجود امریکہ کی حمایت کے سہارے قائم ہے۔ امریکہ اسے مالی امداد دیتا ہے، فوجی امداد دیتا ہے۔ مثلاً ایک سمجھوتے کے تحت امریکہ ہر سال اسرائیل کو $4.25 ارب مالی مدد دیتا ہے۔ یہ عطیہ ہوتا ہے، قرض نہیں، بس دے دیا۔ اکتوبر 2023 کو جب فلسطینی تنظیم نے اسرائیل پر حملہ کیا، اس کے بعد اسرائیل نے غزہ میں جنگ چھڑ دی۔ اس وقت سے اب تک امریکہ اسرائیل کو ایمرجنسی فوجی امداد کے نام پر $18 ارب دے چکا اور تقریباً $5 ارب اس کی مدد کے لیے دیگر کارروائیوں پر خرچ کر چکا ہے۔ ایک طرح سے اسرائیل امریکہ کی ایک غیر اعلانیہ ریاست ہے، اس کا حصہ ہے، ایک بڑی چھاؤنی ہے۔ اسرائیل سے دشمنی کا مطلب ہے امریکہ سے دشمنی، اسرائیل سے جنگ کا مطلب ہے امریکہ سے جنگ۔
جو بھی اسلحہ اور ہتھیار امریکہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے وہ اسرائیل کے دفاع کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ امریکہ کا زیادہ تر جدید ترین اسلحہ صرف اسرائیل کو دیا جاتا ہے۔ اسرائیل کی طاقت کو قائم رکھنا امریکہ کی وسیع حکمت عملی کا حصہ ہے۔ اسرائیل کا ڈراوا دے کر امریکہ امیر عرب ملکوں سے ہر سال سینکڑوں ارب روپے کھینچتا ہے، انہیں اپنے ہتھیار بیچتا ہے، ایسے ہتھیار جو اسرائیل کے ہتھیاروں سے کم صلاحیت کے حامل ہوتے۔ عرب ملک اپنے تیل کی کمائی امریکہ کے بینکوں میں رکھتے ہیں، کمپنیوں میں لگاتے ہیں، یوں امریکہ عرب ملکوں کی دولت سے فائدے سمیٹتا ہے۔ القصہ مختصر، اسرائیل کی طاقت کے پیچھے تین بڑے عوامل ہیں۔ ایک، اسرائیل کی خیرہ کن زبردست علمی ترقی، سائنس اور ٹیکنالوجی میں اس کی برتری۔ دوسرے، اسرائیل کا جمہوری نظام، وہاں پر حکومتیں آمرانہ ظلم کی بنیاد پر قائم نہیں جیسا کہ عرب ملکوں میں ہیں۔ تیسرے، امریکہ کی ٹھوس امداد اسرائیل کو حاصل ہے۔ عرب ممالک تینوں اعتبار سے گھاٹے میں، نہ انہوں نے جدید علوم و فنون میں سرمایہ کاری کی اور نہ وہاں حکومتوں کو اپنے عوام کی تائید و حمایت حاصل ہے۔ اسی طرح انہیں ایسی امریکی مدد بھی میسر نہیں جیسے اسرائیل کو ہے، بلکہ اس کے برعکس امریکہ کا مفاد اس میں ہے کہ عرب ملکوں سے دولت نچوڑی جائے اور انہیں خوف کی حالت میں رکھا جائے۔ عرب ممالک کی بادشاہتیں امریکہ کی مدد سے قائم ہیں۔ عرب بادشاہ یہ جرت نہیں کر سکتے کہ وہ امریکہ کے چہیتے ملک اسرائیل کے خلاف جنگ کریں، ویسے ان میں جنگ لڑنے کی ہمت اور طاقت بھی نہیں۔ شکریہ۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو اگلے ویلاگ کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔